اور صلوات بھیج دیں محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. صلوات بھیج دیں. بہت ہی مختصر سی قرآن مجید کی آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ان لفظوں میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لائے تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیں اس میں غور طلب یہ ہے کہ اس میں 3 صفتوں کی بات کی گئی. سب سے پہلی صفت ایمان کی صفت ہے. اگر ایمان کی صفت پیدا ہو جائے تب اللہ گفتگو کے لائق سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہاں اب اس سے بات کی جا سکتی ہے. تو جب ایمان لے آئے تب تمہیں چاہیے کہ تم تقوی اختیار کرو اور تقوی کے ساتھ ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ نے یہ حکم خاص ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو ان حضرات کو کہ جو صاحبان ایمان ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسلام لانے والوں کو حکم نہیں دے رہا ہے بلکہ ایمان لانے والوں کو حکم دے رہا ہے. اور ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی بھی اختیار کرو، اور خالی تقوی ہی اختیار کرنا کافی ہوتا تو پھر سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم نہ دیا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بھی لاؤ اور تقوی بھی اختیار کرو، لیکن خالی تقوی کی بات نہیں ہے کہ صرف تقوی ہی تقوی ہے، لہٰذا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور جب تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے تو دوسرا رخ خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بے ایمان نہ رہو، تقوی اختیار کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ خرافات نہ کرو. تو سچوں کے ساتھ ہو جانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جھوٹوں کا ساتھ نہ دینا. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. لہذا اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تو اب ایمان لانے والوں سے گفتگو ہے. تو ایمان لانے والے ایمان کو تو سمجھتے ہی ہوں گے کہ ایمان کیا ہے. دیکھیے بہت ہی جلدی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ مقاصدے میں یا یہ کہ مسالمے میں جو تقریر ہوتی ہے اسے زیادہ تر ذاکرین اور علماء اور خطباء اذان کہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں اذان کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف اقامت سے کام چل جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے. لہٰذا بہت ہی مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے 2-4 چیزیں عرض کر دوں. سب سے پہلے یہ کہ ایمان لاؤ تو ایمان لانے والے وہ ہیں کہ جو ایمان کو جانتے ہوں. اس لیے کہ جب تک ایمان جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، ایمان کی معرفت ہی نہیں ہے تو ایمان لائے گا کون. تو جب ایمان کے لیے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے تو علماء اسلام نے بیان کیا کہ 3 چیزوں کا نام ایمان ہے. سب سے پہلے دل سے یقین ہو، دوسری بات یہ ہے کہ جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ عمل بھی ہو. دیکھیے عمل بھی ہو، لیکن اب غور طلب یہ ہے کہ یہ دل سے یقین ہو یہ تو سب کی سمجھ میں آتا ہے، اور زبان سے اقرار ہو یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن عمل کی منزل میں بہکنے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عمل سے مراد یہ ہے اور عمل سے مراد وہ ہے. اس کو اگر آپ اور زیادہ
صاف کر کے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میں آپ کے سامنے یوں عرض کر دوں کہ دل سے یقین ہو اور جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو، اور عمل نہیں بلکہ ویسا عمل ہو کہ جیسا جو دل میں رہتا ہے وہ کرتا ہے۔ دیکھیے دونوں چیزوں میں فرق ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنا اور ہے، لیکن ویسی نماز پڑھنا کہ جیسی نماز وہ پڑھتا ہے کہ جو آپ کے دل میں رہتا ہے، یہ ایک اور بات ہے۔ دیکھیے بڑی نازک سی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے یقین، ایمان کا مطلب ہی یہ ہے، اس کی ڈیفینیشن جو دی گئی ہے ایمان کی، وہ یہی کہا گیا ہے کہ کسی کو صحیح سمجھ کے دل میں جگہ دے لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ صحیح سمجھ کے دل میں جگہ دے لینا، اسی کا نام ایمان ہے، اور جو دل میں رہے وہی زبان پر رہے۔ دیکھیے وہی زبان پر رہے۔ اب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں مولا علی کے اوپر ہی ایمان ہے، اور علی ہی ہمارے دل میں رہتے ہیں۔ ہمارے دل میں سوائے علی کے اور کسی کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر دل میں رہتے ہیں تو علی رہتے ہیں، اور جب دل میں علی رہتے ہیں تو زبان پہ بھی علی رہتے ہیں، جس کے سارا زمانہ مخالفت کرتا ہے کہ بھئی ہر وقت علی علی کیا ہے۔ تو اس کا ایک سیدھا سا جواب یہی ہے کہ جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہے، اور یہ بھی کلیہ ہے کہ جو ظرف میں ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے صحیح ہے کہ دوپہر کا وقت ہو چکا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ صلوات بھی دھیرے ہی سے ہو۔ بہت جلدی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں علی رہتے ہیں تو زبان پہ بھی علی ہیں، اور جب زبان پہ علی ہیں تو عمل بھی اگر ہو تو علی والا عمل ہو۔ دیکھیے پوری توجہ سنیے گا، علی والا عمل ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل میں کہیں کہ ہمارے علی ہیں اور زبان سے علی کا نام لیں، اور جب عمل کی منزل آئے تو نماز پڑھیں تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے لے رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ نماز بھی ویسی پڑھیں کہ جیسی علی پڑھتے ہیں۔ تو جو دل میں ہے اسی سے عمل کی منزل میں دریافت بھی کیا جائے گا اور پوچھا بھی جائے گا، اور اسی سے مسئلہ بھی دریافت ہوگا اور اسی سے اعمال بھی دریافت ہوں گے، اس لیے کہ جو دل میں ہے عمل اسی کے مطابق ہونا ہے۔ دیکھیے اسی کے مطابق عمل ہونا ہے۔ اب مولا کائنات ہی ہمارے دل میں ہے۔ دیکھیے بہت جلدی بس کس وقت میں اتر آؤں گا یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، اور اس کے بعد پھر حسن فراز صاحب کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے گی۔ بس 2-4 جملے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ مولا علی کی شان بیان کرنا سوائے ہمارے فرقے کے اور کہیں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سے بہتر کوئی علی کا ذکر کر ہی نہیں سکتا کہ جو دوسرے فرقے میں رہے، اس لیے کہ اس کی ہر بات پر اسی وقت پانی پھر جاتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ ہم دوسرے فرقے سے ہیں، علی والے فرقے سے نہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی علی کو صحیح سمجھتا ہے تو پھر اسے علی ہی کے فرقے میں ہونا چاہیے۔ دیکھیے علی ہی کے فرقے میں ہونا چاہیے۔ اب فرقے میں دوسرے گئے ہے، اب بات علی کی کر رہا ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جو اپنے سفینے میں بیٹھ کے ہمارے سفینے کی تعریف کر رہا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ اگر ہمارا سفینہ اتنا ہی پسند ہے تو پھر اسی سفینے میں آ جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب ذرا سا غور فرمائیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا مسلک اور ہمارا انداز صرف اور صرف مولا علی ابن ابی طالب ہی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دیکھیے بات علی کی ہو رہی تھی تو ایسا شخص آ گیا جو علی بھی ہے اور جعفر بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ اور جلدی میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کیا مولا کائنات کی کیا شان بیان کی جائے۔ حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو ایسے
چن لیا ہے ولایت علی کے لیے کہ جیسے آمد علی کے لیے خانہ کعبہ کو چن لیا. یہ وہ علی ہے کہ جو انتشار میں آئے تو قرآن بنے، جب سمٹے تو نقطہ تحت البا بنے. علی اور نبی میں فرق اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو یوں سمجھ لے کہ جو قبل نزول قرآن پڑھے اسے علی کہتے ہیں، اور جو بعد نزول قرآن پڑھے اسے نبی کہتے ہیں. ساری کائنات کو ہم نے کعبے کی طرف جاتے دیکھا ہے، بس ایک علی ہی ہے جسے کعبے سے آتے دیکھا. جانا اور ہے، آنا اور ہے. ایک اور صلوات بھیجیں. میں آپ کو فرما رہے جو میں عرض کر رہا ہوں مولا کائنات کی کیا شان ہے یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن ایک لفظ علی، یا یوں کہا جائے کہ اسے اسم کی حیثیت سے دیکھیے، نام سمجھیے، تو اس نام میں کیا کیا راز پنہا ہیں اور کیا کیا صفات ہیں. دیکھیے کیا کیا صفات ہیں یہ بیان ہی نہیں ہو سکتا. ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی نظامت کے دوران. اس نے کہا یہ لفظ علی وہ ہے کہ اگر یہ نام زبان پہ آ جائے تو مومنین کے سینوں میں دم پیدا ہوتا ہے اور منافقین کی ناک میں دم پیدا ہوتا ہے. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. اور ذرا سا غور فرمائیں کہ یہ کیا ہے. یہ عجیب و غریب انداز ہے خدا کی قسم کہ علی ابن ابی طالب کا نام ہی حلالی اور غیر حلالی کی پہچان بن گیا ہے. نام لے لیا جائے، چہرہ کھل جائے تو صحیح ہے، اور اتر جائے تو اس سے بڑھ کے کوئی منافق ہی نہیں ہے. دیکھیے منافق ہی نہیں ہے. جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں مومن اور منافق کو پہچان لیتے تھے علی کو دکھا کے، اور ہم یہ کہتے ہیں سلمان آپ علی کو دکھا کے پہچان لیتے تھے، ہم علی سنا کے پہچان لیتے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. بہت ہی آہستہ آہستہ بات ہے. علی اسے کہتے ہیں کہ جو ہاتھوں پہ آ جائے تو محافظ رسالت کہلائے، اور اگر حسین کے ہاتھوں پر آ جائے تو محافظ امامت کہلائے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. کبھی آپ نے غور فرمایا ہے کہ پچھلے سال میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر مولا کائنات نہ ہو تو دین مکمل نہیں ہو سکتا، اور اگر علی اصغر نہ ہو تو کربلا مکمل نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین مکمل نہیں ہو سکتا بغیر علی کے، اور دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی بغیر علی اصغر کے. کربلا کی سرزمین کے اوپر شہزادہ علی اصغر نے دین کو بچایا ہے. اب ذرا سا اور آگے بڑھیں تو بس آخری جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی اقامت کو ختم کر دوں. بڑی نازک سی بات ہے خدا کی قسم کہ یہ نام عجیب و غریب انداز سے ہمارے سامنے آیا ہے، اور اسے اگر محسوس کرنا چاہیں تو آپ ہی محسوس کریں. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب علی علی میں کیا ہے، اور خالی علی علی کے نعرے لگانے سے کیا ملتا ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کچھ ملے یا نہ ملے لیکن لوگوں کے شجرے کا پتہ ضرور مل جاتا ہے. کہ پتہ ضرور مل جاتا ہے. کبھی غور کریں، یہ ایک عجیب و غریب بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نام ایسا ہے. بس آخری بات ہے، بس اسی کے اوپر بات تمام ہے. حسن فراز آپ تیار رہیے گا کہ علی کا لفظ یا علی کا نام ایسا نام ہے کہ حسین کو اتنا پسند ہے کہ امام حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. دیکھیے ہر بیٹے کا نام امام حسین نے علی رکھا، اور اللہ کو یہ نام اتنا پسند تھا
کیونکہ وہ لم یلد ولم یولد تھا، لہذا اس نے خود اپنا نام بھی علی رکھا۔ ایک صلوات بہے محمد فرمایا ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد بس آئیے دعا کریں کہ خداوند عالم حاضرین محفل اور بانیان محفل کے دلی مقاصد کو پورا کریں۔ کر دیجئے آپ حضرات، احسن سعید صاحب جو مرثیہ خان بھی ہیں اور بہترین مرثیہ خان ہیں، اور ان کے بیٹے علیل ہیں۔ خداوند عالم امام حسین علیہ السلام کے بیٹے شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں احسن صاحب کے بیٹے صحت کلیہ عطا فرمائے، اور تمام مومنین کے دلی مقاصد پورے ہوں، گناہوں کو معاف فرمائے، بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا ہو، جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا ہو جائیں، اور ہمارے نیر بھائی کے دلی مقاصد کو پورا کیا جائے۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔